امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد نے قرآن کریم کی آیت کو پڑھ کر کے مسئلہ سمجھا دیا، سامنے بیٹھے ہوئے دیگر علماء کرام کو کوئی بھی اعتراض نہیں ہوا، مسئلہ بالکل حل ہو گیا۔ قرآن کریم کی ایک ایسی صورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کو، یعنی آپ اگر پڑھیں گے آپ کو وہ صورت قبر کے عذاب سے بچاتی ہے، اور اس کی 30 آیتیں ہیں، اور اس کا نام سورہ ملک ہے، تبارک ہے اس کا نام، جو 29ویں پارے کی پہلی صورت ہے۔ اور آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد والفرقان الحميد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے اوپر بہت بڑا فضل اور اس کا احسان ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں انسان بنایا ہے۔ انسان تمام مخلوق میں افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم نے کوئی درخواست نہیں کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں انسان بنائے۔ اللہ نے خود سے ہم لوگوں کو انسان بنایا ہے۔ اللہ چاہتا تو ہمیں گدھا بنا سکتا تھا، گلی کوچوں میں گھومنے پھرنے والا کتا یا خنزیر بنا سکتا تھا، کوئی کیڑا مکوڑا بنا کر کے پیدا کر سکتا تھا، اور یہ ساری مخلوق انسان اور جنات کے علاوہ جو ہے، یہ ساری مخلوق جب ان کو موت آئے گی تو یہ مر جائیں گے، اور دنیا میں انہوں نے کسی دوسرے کو ستایا ہوگا، تکلیف دی ہوگی، جیسا کہ احادیث میں آتا ہے کہ سینگ والی بکری نے اگر بے سینگ والی بکری کو مارا ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انصاف دلوائے گا، پھر ان کو مٹی کر دیا جائے گا۔ ایک انسان اور جنات، یہ دونوں ایسی مخلوق ہیں کہ دنیا میں اللہ نے ان کو مکلف بنایا ہے۔ دنیا میں جو اعمال یہ کریں گے اسی کے اعتبار سے ان کا آخرت میں بدلہ ہوگا، جزا ملے گی یا پھر سزا ملے گی۔ اور جو ایمان والے ہوں گے
اور دنیا میں نافرمانی کی ہوگی، یہ آخرت میں اپنی نافرمانی کی بقدر عذاب میں مبتلا ہوں گے، بالآخر یہ بھی جنت میں چلے جائیں گے، اور جو کافر اور مشرک ہوں گے یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم رسید ہو جائیں گے۔ تو اللہ کا کتنا بڑا کرم اور اس کا احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں انسان بنایا ہے اور ہمیں ہاتھ پیر دیا ہے، آنکھ دیکھنے کے لیے دیا ہے، زبان دی ہے، دل و دماغ سے نوازا ہے۔ اللہ چاہتا ہمارے جسم کے اندر کوئی کمی رکھ دیتا تو ہم اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ آنکھ کی قدر بے آنکھ والے سے معلوم کر سکتے ہیں، زبان کی قدر بے زبان انسان سے معلوم کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک نے ہمیں ایک کامل انسان بنا کر کے دنیا میں بھیجا، یہ اس کا بہت بڑا فضل اور اس کا کرم ہے۔ اور انسان کو اللہ نے اس کے جسم کی ساخت ایسی بنائی ہے کہ وہ ساری مخلوق میں حسین اور خوبصورت ہے۔ انسان جیسا کوئی خوبصورت نہیں ہے۔ مفسرین کرام یہاں پر ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، جب انسان کی خوبصورتی کو بیان کیا جاتا ہے تو ایک واقعہ جو کہ پیش آیا تھا اس کو بیان کرتے ہیں۔ خلیفہ ابو جعفر منصور کی خدمت میں، ان کے دربار میں ایک عیسیٰ ابن موسیٰ ہاشمی کے نام سے رہتے تھے اور مخصوص لوگوں میں سے تھے جو دربار میں کبھی بھی آیا جایا کرتے تھے اور بادشاہ کے خلیفہ کے قریبی تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، وہ رات میں اپنی بیوی کے ساتھ آرام کر رہے تھے، چاند کو دیکھ رہے تھے، آسمان کو دیکھ رہے تھے، ستاروں کو دیکھ رہے تھے اور اپنی بیوی کو بھی دیکھ رہے تھے۔ ہنسی مذاق میں انہوں نے، عیسیٰ ابن موسیٰ نے اپنی بیوی سے کہہ دیا، انتی طالق ثلاثا ان لم تکونی احسن من القمر، اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے تو تم کو 3 طلاق ہے۔ یہ جملہ عیسیٰ ابن موسیٰ نے اپنی بیوی سے کہہ دیا۔ اب یہ جملہ سنتے ہی فوراً ان کی بیوی پردے میں چلی گئی، فوراً چلی گئی۔ آج کل کی کوئی عورت ہوتی اور شوہر اس کو اس طرح 3 طلاق دیتا تو وہ بیوی کہتی نہیں طلاق نہیں ہوئی ہے، میں ہمیشہ اسی کے ساتھ رہوں گی۔ لوگوں نے قرآن کے احکام کو اپنی ناقص عقل سے سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ قرآن کی ساری باتیں علماء سے سمجھنا ہے، ایک زبر ہو ایک زیر ہو، نماز کا مسئلہ ہو روزے کا مسئلہ ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، قرآن کا حدیث کا
شریعت کا جو قانون ہے وہ کس سے معلوم کرنا؟ علماء سے معلوم کرنا ہے کہ طلاق واقع ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت غصے میں اس نے کہہ دیا ہے طلاق، کیسے ہو جائے گی؟ غصے میں بولا ہے نا۔ تو میں پوچھتا ہوں ایسے لوگوں سے، کوئی آدمی اپنی بیوی کو پیار و محبت سے بلا کر کے طلاق دیتا ہے کیا؟ طلاق تو غصے ہی میں دی جانے والی چیز ہے۔ جس طرح نکاح کے وقت جب قاضی صاحب دولہے سے پوچھتے ہیں کیا تم نے فلاں کا نکاح قبول کیا، تو دولہا خوشی خوشی میں بولتا ہے کہ ہاں میں نے قبول کیا۔ تو میں نے قبول کیا خوشی میں بولا جانے والا جملہ ہے، سینٹنس ہے۔ اسی طرح میں نے تم کو طلاق دیا، یہ غصے میں بولے جانا والا جملہ ہے۔ کوئی آدمی کسی کو گدھا کب بولتا ہے؟ جبکہ آدمی غصے میں ہوتا ہے۔ کوئی آدمی کسی کی تعریف کب کرتا ہے؟ جبکہ اس سے اس کو محبت ہو، اس کا کوئی کام اس کو پسند آیا ہو، تب وہ تعریف کرتا ہے۔ تو ہر چیز کو بیان کرنے کا، بتانے کا ایک موقع ہوتا ہے۔ تو طلاق بھی ایسی چیز ہے کہ عموماً کامنلی اس کو غصے ہی میں بولا جاتا ہے۔ بہرحال ٹاپک وہ الگ ہے۔ تو عیسیٰ ابن موسیٰ نے اپنی بیوی سے ہنسی مذاق میں کہہ دیا کہ اگر تم چاند سے زیادہ حسین نہ ہو تو تم کو 3 طلاق۔ اب چاند تو بہت خوبصورت ہے، سب لوگ، دنیا کے سارے انسان چاند کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ جتنے بھی شعراء ہوتے ہیں، شاعر ہوتے ہیں، وہ اپنی محبوبہ کی تعریف کرتے ہیں تو چاند کا نام لیتے ہیں کہ چاند جیسا تمہارا چہرہ ہے۔ جتنے بھی پوئٹری لکھی جاتی ہے، سب میں جب تعریف کرنی ہو کسی خوبصورت آدمی کی تو چاند کو مثال میں پیش کیا جاتا ہے۔ اب عیسیٰ بن موسیٰ بہت پریشان ہو گئے، میں نے یہ کیا کہہ دیا اپنی بیوی کو؟ رات بھر بے چین پڑے رہے، نیند ہی نہیں آئی۔ وہ الگ ہے، یہ الگ ہے اپنے کمرے میں۔ صبح ہوئی تو خلیفہ کے دربار میں حاضر ہوئے، ابو جعفر منصور کے دربار میں، اور کہا کہ حضرت میں نے رات میں اس طرح ہنسی مذاق میں اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہو تو تم کو 3 طلاق ہے، اب کیا مسئلہ بنے گا میرا؟ تو خلیفہ ابو جعفر منصور نے کہا بیٹھیے، ابھی میں مفتیان کرام کو بلاتا ہوں۔ علماء کرام کو بلایا گیا۔ اس زمانے کے جو علماء تھے، بہت سارے مفتی حضرات چلے گئے، ایک ایک سے مسئلہ معلوم کیا۔ مفتی صاحب آپ بتائیں کیا طلاق ہو گئی نہیں ہوئی؟ سب نے یہی جواب دیا کہ چاند تو سب سے زیادہ خوبصورت ہے، اس سے زیادہ حسین تو انسان نہیں ہے، اور اس نے اپنی بیوی سے یہی کہا ہے کہ اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہو تو تجھ کو 3 طلاق ہے، لہٰذا طلاق واقع ہو گئی، پڑ گئی۔ اس میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ بالکل خاموش ہیں، سب کا جواب سن رہے ہیں۔ خلیفہ ابو جعفر منصور نے پوچھا کہ آپ بھی کوئی جواب دیجئے، آپ کیوں نہیں جواب دیتے؟ تو انہوں نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ پڑھ کر سورہ 3 کی ایک آیت تلاوت کی، جس میں اللہ پاک فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ،
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو سب سے بہترین ڈھانچے میں ڈھالا ہے. سب سے بہترین ڈھانچہ کا مطلب ڈئی، انگریزی میں اس کو ڈئی بولتے ہیں. سانچا، اردو میں سانچا بھی اس کو بولتے ہیں. ایک لوہے کا بنا ہوا رہتا ہے، مٹی کا مثلا اینٹ کا بھٹا ہوتا ہے، وہاں اینٹ وغیرہ بنانا ہو، سب کو ایک لیول بنانے کے لیے ایک لکڑی کا بنا ہوا ہوتا ہے، اس میں مٹی ڈالتے ہیں اور کوٹتے ہیں تو وہ بالکل ریکٹینگل شیپ میں آ جاتا ہے، اور اس کے اندر جتنے بھی حروف ہوتے ہیں وہ سب پرنٹ ہو کر کے سب ایک لیول میں اینٹ آ جاتے ہیں، تو اس کو بولتے ہیں ڈھانچہ. تو اللہ پاک نے انسان کے بارے میں فرمایا ہے قرآن کریم میں کہ انسان سب سے زیادہ خوبصورت ہے، لہذا چاند سے بھی زیادہ انسان ہی خوبصورت ہے. اس لیے عیسیٰ بن موسیٰ نے جو اپنی بیوی کو طلاق دی ہے وہ طلاق نہیں ہوئی. اب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد نے قرآن کریم کی آیت کو پڑھ کر کے مسئلہ سمجھا دیا. سامنے بیٹھے ہوئے دیگر علماء کرام کو کوئی بھی اعتراض نہیں ہوا، مسئلہ بالکل حل ہو گیا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ پاک نے ہمیں انسان بنایا ہے، انسان کی جو زندگی ہے بڑی قدر و قیمت والی ہے. تمام مخلوق میں افضل انسان ہے، اور اس کے اوپر اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا. یہ ایمان کی دولت بہت بڑی دولت ہے. دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں چاہے وہ پوری زندگی بہترین گزاریں، زبان ان کی اچھی ہے، ہمیشہ سچ بولتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، اپنی دولت سے اپنے مال سے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، ماں باپ کی قدر کرتے ہیں، عزت و احترام کے ساتھ دیکھتے ہیں، دنیاوی معاملات میں سب ٹھیک ہیں، لیکن ان کے دل میں اگر ایمان نہیں ہے، اللہ کے سوا کسی اور کو وہ خدا مانتے ہیں، یا اللہ کے ساتھ وہ شرک کرتے ہیں کسی اور کو لے کر کے، تو ان کے دنیا کے سارے اعمال آخرت میں کچھ کام نہیں آئیں گے. دنیا میں جو کچھ بھی انہوں نے اچھا کیا، دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ ان کو اس کا بدلہ دے دیتا ہے. اچھا نام ان کا ہو جائے گا، ان کی اولاد اچھے پوسٹ وغیرہ میں پہنچ جائے گی، دنیاوی عزت، دنیاوی مقام ان کو مل جائے گا، لیکن آخرت میں بدلہ صرف ایمان والوں کے لیے، صرف اور صرف ایمان والوں کے لیے آخرت ہے، کافروں کے لیے نہیں، مشرکوں کے لیے نہیں ہے. تو اللہ پاک نے ہمیں ایک تو انسان بنایا جو کہ اشرف المخلوقات ہے، اور دوسرا ہمیں مسلمان بنایا ہے، ایمان والا بنایا ہے، اور تیسری بڑی نعمت اللہ پاک نے ہمیں سب سے چہیتے پیغمبر امام الانبیاء محمود کبریا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کر کے بھیجا ہے. حضور کی امت میں امتی بن کر کے آنے کے لیے پیغمبروں نے بھی شوق ظاہر کیا ہے. اتنا بڑا مقام ہے اس امت کا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کو اللہ نے قبول فرما لیا، اور وہ ابھی قیامت کے قریب تشریف لائیں گے، آسمان سے نازل ہوں گے، دمشق کی جامع مسجد کے مینارے پر وہ اتریں گے فرشتوں کے سہارے سے. تو یہ ایسی مقام والی امت ہے. تو اللہ پاک نے ہمارے اوپر اتنا بڑا احسان کیا ہے. ہم نے کوئی اپلیکیشن اللہ کو نہیں دیا تھا کہ اللہ ہمیں انسان بنا، ہمیں ایمان والا بنا، ہمیں حضور کی امت میں پیدا فرما.
بن مانگے اللہ نے ہمیں اتنی بڑی بڑی عظیم نعمتوں سے نوازا ہے، تو ہمیں ان چیزوں کی حفاظت بھی کرنا ہے۔ لیکن مثل مشہور ہے کہ جو چیز مفت میں آتی ہے اس کی کوئی قدر نہیں ہوتی ہے، جو چیز مفت میں آتی ہے اس کی کوئی قدر نہیں ہوتی ہے، اور جو چیز محنت سے قد و کاوش سے آتی ہے، آدمی اس کے پیچھے اپنی جان لگاتا ہے، مال لگاتا ہے، اور وہ چیز اس کو حاصل ہوتی ہے، آدمی اس کی قدر کرتا ہے۔ ایک لطیفہ ہے، ایک آدمی اپنا جوتا اپنے رومال سے صاف کر رہا تھا۔ شاندار رومال ہے، اچھا، اور جوتا صاف کر رہا تھا۔ کسی نے پوچھا، ارے بھائی وہ تو جوتا ہے، اس کو اگر صاف کرنا ہو تو جوتے کو صاف کرنے والا برش پڑا ہوا ہوگا، وہ لے کر کے صاف کرو، یا میلا کچیلا کپڑا ہوگا اس سے اس کو صاف کرو، جیب سے رومال نکال کر کے تم اس کو صاف کر رہے ہو، یہ کیا بات ہے؟ تو وہ کہنے لگا، دراصل جوتا میں نے اپنے پیسوں سے خریدا ہے، رومال ابا کا دیا ہوا ہے، رومال جو ہے ابا کا دیا ہوا ہے، جوتا اپنے پیسوں سے خریدا۔ اس جاہل کو یہ نہیں معلوم ہے باپ کی دی ہوئی چیز کا کتنا بڑا مقام ہوتا ہے، کتنا بڑا درجہ ہوتا ہے۔ بہرحال تو محنت سے اگر کوئی چیز حاصل ہوتی ہے اس کی بڑی قدر ہوتی ہے۔ صحابہ کے اندر یہ چیز تھی۔ قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اس میں چند صحابہ کرام کا واقعہ اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے۔ واقعہ کیا ہوا؟ کفار مکہ نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو اور ان کے والد یاسر کو اور عمار کی امی حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کو اور حضرت خباب، حضرت بلال، ان پانچوں کو پکڑ لیا کفار مکہ نے، اور طرح طرح ان کو ستایا، تنگ کیا، پریشان کیا، اور کہا ایمان سے پھر جاؤ ورنہ ہم تمہاری جان لے لیں گے، کلمہ کفر کو پڑھ لو ورنہ ہم تمہاری جان لے لیں گے۔ آج کل بھی ایسے واقعات ہمیں مختلف علاقوں میں دیکھنے کو ملتے ہیں کہ کفر کا کلمہ داڑھی والے سے، ٹوپی والے سے جبراً پڑھوانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اگر کوئی نہیں پڑھتا ہے تو اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کیا جاتا ہے، مار پیٹ کی جاتی ہے، حتیٰ کہ اس کو قتل بھی کر دیا جاتا ہے۔ ایسے واقعات بہت ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، اخبارات میں اس طرح کی چیزیں آتی رہتی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں فتنوں سے بچائے۔ آج کل کا ماحول بہت زیادہ خراب ہے، اس لیے ایک تو ہمیں نمازوں کی پابندی کرنی ہے، دوسرا صبح شام پڑھی جانے والی سورتیں، دعائیں، ان کو پڑھنے کا معمول بنانا ہے، اپنے بچوں کو سکھانا ہے کہ بیٹا صبح میں اٹھو تو نماز کے بعد یا نماز سے پہلے سورہ یاسین کی تلاوت کرو اور اللہ پاک سے دعا مانگو، دن بھر انشاءاللہ تم صحیح سالم رہو گے، کوئی آفت بلا نہیں آئے گی، الا یہ کہ اللہ نے اس کے مقدر میں لکھ دیا ہو کہ اس کی موت اسی طرح ہونی ہے، تب تو آئے گی ورنہ نہیں آئے گی۔ اور فجر کی نماز کے بعد چاروں کل تین مرتبہ پڑھ لیں، کل یا ایھا الکافرون 3 بار، کل هو اللہ احد 3 بار، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس 3 بار پڑھ لے۔ آیت الکرسی ہر فرض نماز کے بعد دعا سے فارغ ہو کر کے 1 مرتبہ پڑھ لیا کرے، اور ہاتھ میں پھونک کر کے اپنے جسم پر ہاتھ 3 مرتبہ پھیر لیا کرے۔ رات میں سونے سے پہلے بھی یہ چاروں کل 3 مرتبہ پڑھ لے۔ سورہ ملک پڑھے، الف لام میم، سجدہ پڑھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
قرآن کریم میں ایک ایسی صورت ہے کہ وہ اپنے پڑھنے والے کو قبر کے عذاب سے بچاتی ہے۔ قرآن کریم کی ایک ایسی صورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کو، یعنی آپ اگر پڑھیں گے آپ کو وہ صورت قبر کے عذاب سے بچاتی ہے، اور اس کی 30 آیتیں ہیں، اور اس کا نام سورہ ملک ہے، تبارک ہے اس کا نام، جو 29ویں پارے کی پہلی صورت ہے۔ اور آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا دل چاہتا ہے کہ ہر مسلمان کے سینے میں یہ صورت ہو، ہر مسلمان کے دل میں یہ صورت ہو۔ حضور کی یہ چاہت ہے۔ ہم اپنی ماں کی چاہت پوری کرتے ہیں، باپ کی چاہت کو پوری کرتے ہیں، بیگم کی، بیگمات کی، بیٹیوں کی، بیٹوں کی چاہت کو پورا کرتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کو ہم پورا نہیں کرتے، اور نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں۔ کہاں سے عاشق رسول ہو جائیں گے جب تک کہ حضور کے فرمان کے مطابق ہمارا عمل نہ ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین حضور کے فدائی تھے، اپنی جان کو، اپنے مال کو حضور کے نام پر قربان کرنے کے لیے تیار ہونے والے تھے۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ماحول ٹھیک نہیں ہے، اس لیے اپنے بچوں کو یہ ساری چیزیں سکھائیں اور پڑھنے کے لیے بولیں۔ ایک کاغذ میں لکھ کر کے رکھیں کہ صبح میں اٹھنے کے بعد فلاں 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 پڑھنا ہے۔ اگر مجھے یاد رہا تو میں انشاءاللہ ایک لسٹ بنا کر کے بورڈ میں لگاؤں گا، جیسے وہ جو کورونا بیماری کے لیے میں نے ایک دعا لکھی ہوئی ہے، اس طرح میں صبح شام کی دعائیں جو قرآن میں ہیں، حدیث میں ہیں، جن کو پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے، وہ انشاءاللہ موقع ملے تو میں لکھ کر کے وہاں لگاؤں گا۔ تو آپ بھی اس کا فوٹو لے جا کر اس کو پرنٹ نکال کر گھر میں رکھیں، گھر میں کسی جگہ رکھیں، اور بچوں کو بولیں کہ بیٹے روزانہ صبح میں اس کو پڑھو، اور شام میں مغرب بعد سے لے کر سونے تک اس کو ایک مرتبہ پڑھ لو۔ بچپن سے ان کو بولتے رہیں گے، بچوں کو یہ سب چیزیں یاد ہو جائیں گی۔ ہمارا چھوٹا سا بچہ ہے، 2 دن میں آیت الکرسی یاد کر لیا۔ میں تعریف نہیں کر رہا ہوں اپنی، میں آپ کو صرف ایک ریئل جو ہوا ہے واقعہ وہ میں سنا رہا ہوں۔ میں نے کہا تھا اس کو 10 روپے تم کو انعام ملے گا، آیت الکرسی یاد کرنا ہے۔ 2 دن میں یاد کر کے سنا دیا، اور مجھے کہنے لگا نماز میں آیت الکرسی پڑھاؤ، میں پیچھے سے سنتا ہوں، پڑھتا ہوں۔ بہرحال تو بچوں کو آپ بچپن سے ان چیزوں کو یاد کرائیں گے اور بولیں گے بیٹا اسکول کو جاتے ہوئے یہ سب پڑھتے ہوئے جاؤ، آتے ہوئے یہ سب پڑھتے ہوئے آؤ، انشاءاللہ ہمارے بچوں کی، بچیوں کی حفاظت رہے گی۔ عمل کریں گے انشاءاللہ؟ نہیں کریں گے، مجھے معلوم ہے، میں اگریمنٹ لکھ کر کے بھی دوں گا۔ کوئی عمل نہیں کرتا، سنتے ہیں انشاءاللہ بول کر کے چلے جاتے ہیں۔ عمل کرنے والے 99% کو نکال دیں گے تو جو 1% ہوگا وہ ہے بس۔ بہرحال آپ سے مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اب عمل کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ پاک سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو کفار مکہ نے حضرت عمار اور ان کے والد اور ان کی امی اور حضرت خباب اور حضرت بلال ان سب کو پکڑ لیا اور کہا دیکھو ایمان سے پھر جاؤ ورنہ ہم تمہاری جان لے لیں گے۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کے والد صاحب نے، یاسر نے کہا ہم کلمہ کفر کو ہرگز نہیں بولیں گے۔ تو کفار مکہ نے ان کو قتل کر دیا۔ ان کے امی سے پوچھا، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، بتاؤ تم کلمہ کفر کو مانتی ہو یا نہیں مانتی ہو؟ ایمان سے پھرتی ہو یا اپنی جان گنوانا چاہتی ہو؟ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا، مجھے اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے ایمان کی پرواہ ہے، میں ایمان سے رتی کے برابر بھی ہٹنے والی نہیں ہوں، میں کلمہ کفر کو نہیں کہوں گی، تمہیں جو کرنا ہے کر لو۔ تو کفار نے کیا کیا؟
عورت ہے لیکن ایک پیر میں ایک اونٹ سے رسی باندھ دیا, دوسرے پیر میں دوسرے اونٹ کو رسی سے باندھ دیا, اور دونوں کو دو سمتوں میں الگ الگ ڈائریکشنز میں اونٹوں کو چلایا, تو پورا جسم آدھا دو ٹکڑوں میں سے ہو گیا. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ, اسلام کی سب سے پہلی شہادت ان دونوں کی ہے. عورتوں میں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلی شہادت پانے والی خاتون ہے, اور مردوں میں حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے شہید ہونے والے مسلمان ہیں. اس امت میں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں, یہ دونوں بزرگ ہیں. یہاں ایک اور بات بھی یاد آ گئی, بول دیتا ہوں بعد میں یاد نہ آئے. لوگ آ کر کے پوچھتے ہیں حضرت بچی کا نام بولو, ہم بولتے ہیں عائشہ رکھو یا سمیہ رکھو یا آسیہ رکھو. بولتے ہیں عائشہ نکو حضرت, بڑے واقعے پڑھیں گے تھے انہوں. سمیہ نکو حضرت, انہوں نے کہا کہ اللہ کے راستے میں یہ ہوگی کہتے نا. ایسی ہماری عورتوں کی ذہنیت ہے. عائشہ نام ان کو پسند نہیں, سمیہ ان کو پسند نہیں, آسیہ ان کو پسند نہیں ہے, زینب, فاطمہ, یہ سب بھی پرانے نام, ڈبے نامہ بولتے ہیں تمہیں, نوا نام بولو, نیا نام چاہتے ہیں. ہمارے استاد سے اسی طرح رائے چوٹی میں پوچھا تھا ایک نے کہ حضرت کو سے تو بھی نوا نام بولو, میرا بیٹا پیدا ہوا ہے. 10-15 نام بولے, نہیں حضرت ابھی نوا, ابلیس رکھ لے. کس کا بھی دنیا میں نامش نہیں ہے, ابلیس. سیدھا ایسے ہی حضرت نے کہا. حضرت علامہ جمال صاحب بلند شہری رحمت اللہ علیہ, انتقال ہو گیا ان کا, دارالعلوم دیوبند کے بڑے استاد, قرآن کی تفسیر بیان کرنے والے. عجیب غریب لوگ ہیں, نئے نئے نام چاہتے ہیں, انٹرنیٹ سے تلاش کر کے لاتے ہیں. آج کل ایک نام بہت زیادہ لوگ رکھ رہے ہیں, کیا نام؟ ارحان. ارحان یہ کوئی نام ہے کیا؟ نہیں, یہ تو ایران یا عراق کے کسی شہر کا نام ہے. پیغمبر کا نام ہے, نہ کسی صحابی کا نام ہے, نہ کسی ولی اللہ کا نام ہے, نہ یہ قرآن میں آیا نہ حدیث میں آیا ہے, اور خیر القرون میں سے کسی کا بھی یہ نام نہیں ہے. عربک ڈکشنری میں بھی ایسا کوئی نام نہیں ہے, نہ فارسی میں ہے نہ اردو میں ہے. آج کل لوگ انٹرنیٹ میں دیکھتے ہیں, بچہ پیدا ہوا ٹھک 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 مار دیا, اور بیبی نیمز اور گرل نیمز پورے تلاش کرتے ہیں جو ایک دم انٹرنیشنل ہو, جس کے سرچ زیادہ ہوتے ہیں, جس کو رکھنے والے زیادہ ہوتے ہیں, وہ نام لے کر کے رکھ لیتے ہیں. پھر 1 مہینہ 2 مہینے کے بعد آتے ہیں, حضرت بچہ کیا کی ذرا بیمار ہے, نام کیا تو بدلنا کی. پہلے کون رکھو بولا غلط نام. نام کا اثر ذات پر پڑتا ہے. حدیث شریف میں ہے کہ نام کا اثر کیا ہوتا ہے؟ ذات پر پڑتا ہے. نام برکت والا رکھو, محمد رکھو صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے خود اپنے 2 نام قرآن میں ذکر فرمایا ہے, قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ. اللہ اور رحمان, یہ دونوں نام اللہ کو بہت پسند ہے. عبداللہ رکھو, عبد الرحمن رکھو, اسی طرح اللہ کے جتنے نام ہیں ان سب کے ساتھ ملا کر رکھو, عبد لگا کر کے. بہرحال تو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کون ہیں؟ اسلام کی سب سے پہلی شہادت پانے والی خاتون ہیں. اور اس کے بعد حضرت خباب سے پوچھا, بتاؤ کلمہ کفر بولتے ہو یا تمہارا حال بھی یہی کرنا ہے؟ خباب نے بھی جواب دیا, میں کلمہ کفر کو نہیں مانوں گا, میری جان کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے, مجھے اسلام سے محبت ہے, ایمان سے میں محبت ہے, میں ذرہ برابر بھی ایمان سے ہٹنے والا نہیں ہوں, زبان سے بھی میں بولنے کے لیے تیار نہیں ہوں کفر کا کلمہ. چنانچہ ان کو بھی شہید کر دیا گیا. اس کے بعد حضرت عمار رضی اللہ عنہ کا نمبر آیا, بتاؤ تمہارے ماں باپ تو مر گئے تمہارے سامنے, تم اپنے بارے میں کیا کہتے ہو بتاؤ. اب ان کو تھوڑا سا ڈر ہوا تو انہوں نے کیا کیا, زبان سے کہہ دیا, کفر کا کلمہ زبان سے کہہ دیا. تو کافروں نے چھوڑ دیا, وہ بھاگ کر کے آ گئے, لیکن آ کر گھر نہیں گئے,
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں حاضر ہو گئے مسئلہ پوچھنے کے لیے. یا رسول اللہ، میرے ساتھ اور میرے والدین کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا ہے، وہ سب تو شہید ہو گئے، میں زبان سے کفر کا کلمہ بول کر کے آ گیا ہوں، اب میرے لیے آپ کیا حکم فرمائیں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا کفر سے تم کو محبت ہے؟ جب تم کفر کا کلمہ کہہ رہے تھے تمہارے دل میں اس کفر کے بارے میں کیا خیال تھا؟ تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، کفر سے تو بڑی مجھے نفرت ہے. جس وقت میں کلمہ کفر بول رہا تھا دل میں اس کفر کی برائی کا خیال آ رہا تھا. دل میں تو میں اللہ ہی کو خدا مانتا ہوں، اللہ پر، اسلام پر میرا ایمان ہے، آپ پر میرا ایمان ہے، قیامت پر میرا ایمان ہے، میں نے تو اپنی جان چھڑانے کے لیے زبان سے کہہ دیا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، تمہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہارا ایمان باقی ہے، تمہارا اسلام باقی ہے. اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے، من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ، جس کو مجبور کر دیا گیا ہو. اگر تم ایمان سے نہیں پھرو گے تو تم کو قتل کر دیا جائے گا، یا تمہارا ہاتھ کاٹ دیں گے، یا تم کو شوٹ کر دیں گے، تمہارا پیر کاٹ دیں گے، یا تمہارے بچے کو مار دیں گے. اس طرح کوئی خطرہ لاحق ہو جائے، وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، اور اس کا دل کیا ہے؟ ایمان کو چاہتا ہے، بالکل مطمئن ہے، ایمان پر وہ ہے اس کا دل. زبان سے وہ کہہ دیتا ہے ہاں چلو بھائی میں تمہارا کفر کا کلمہ پڑھ لیتا ہوں اپنی جان بچانے کے لیے، تو پھر وہ آدمی کافر نہیں ہوگا بلکہ وہ مسلمان ہے. تو میں اس واقعے کو اور اس آیت کی تفسیر کو بیان کر کے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ حالات جو ہیں آج کل بہت زیادہ برے آ رہے ہیں. ایک تو ہمیں اپنی حفاظتی تدابیر کا اختیار کرنا ہے، جو میں نے بتایا ہے، نمازوں کی پابندی، دعاؤں کا اہتمام، اور مشکوک جگہوں پر نہ جانا، مشکوک جگہوں پر تنہا نہ جانا، اور خصوصاً اپنی بچیوں کی حفاظت کرنا. ساری بات کھل کر بیان کرنے والی نہیں ہے، آپ سب لوگ ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ سوشل میڈیا وغیرہ پر بہت ساری چیزیں دیکھتے رہتے ہیں، اخبار وغیرہ پڑھتے رہتے ہیں، نیوز وغیرہ میں آتا رہتا ہے. اپنی بچیوں کی خاص کر حفاظت کرنا، لڑکیوں کی حفاظت کرنا، اسکول کالج آتے جاتے ہوئے وہ کیا پڑھ رہے ہیں کیا نہیں پڑھ رہے ہیں، ان کو ٹیچ کیا جا رہا ہے، کہیں کفر کا شرک کا کوئی لیسن تو نہیں ہے، یا اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے، اس کے عقائد کیسے ہیں، خراب تو نہیں ہو رہے ہیں، اہل سنت والجماعت سے اس کے عقائد ہٹ تو نہیں رہے ہیں، یہ شرک میں تو نہیں چلا جا رہا ہے، یا کفر میں تو نہیں چلا جا رہا ہے. اپنے بچوں کی اور خود اپنی بھی حفاظت کرنا اور ایمان پر جمے رہنا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں وعدہ فرمایا ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ہماری مدد ایمان والوں کے ساتھ ہے اور یہ ہمارے اوپر واجب ہے. اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی چیز واجب نہیں ہے، لیکن اللہ نے خود سے اپنے ذمے لے لیا ہے. جو آدمی کامل ایمان والے ہوں گے، ایمان پر جمے ہوئے ہوں گے، اللہ کی مدد ان کے ساتھ رہے گی. اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت کریں، آپس میں ہم سب مل کر پیار و محبت والی زندگی گزاریں، غیروں کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات اچھے ہوں، پیار و محبت سے بات کریں. اپنے آدمی کو اگر آپ دھوکہ دیتے ہیں وہ بھی غلط ہے، لیکن میں مثال دے رہا ہوں، چاہے اپنے آدمی کو دھوکہ دے دو لیکن غیر کو دھوکہ مت دینا، غیر کو بالکل دھوکہ نہیں دینا، پیار و محبت کے ساتھ برتاؤ کرنا، معاملات کرنا. پڑوسی ہیں، ادھر ادھر کے رہنے والے ہیں، کاروباری تعلقات ہیں، سب کے ساتھ ہمیں اچھا برتاؤ کرنا چاہیے اور اپنے بچوں کی تربیت اچھی کرنا ہے. موبائل وغیرہ میں آج کل ہمارے بچے لا حول ولا قوت الا باللہ
یہ کرشنا نگر کے ایک لڑکے نے مجھے آ کر بتایا کہ موبائل میں وہ گیم ہے پب جی والا، اس میں خانہ کعبہ کو دکھایا جاتا ہے، اس شکل کا کوئی فوٹو، اور عربک میں کچھ لیٹرز لکھے ہوئے رہتے ہیں اور اس میں شوٹ کرنے کو کہا جاتا ہے، اور یہ ہمارے بچے شوٹ کرتے ہیں۔ تو اب ان کے بارے میں کیا فتویٰ لگائیں بتائیں؟ ہمارے بچے خانہ کعبہ کی تصویر اور اسی طرح اس کو عربک لیٹرز کو شوٹ کر رہے ہیں، اس میں کیا لکھا ہے پتہ نہیں ہے، وہ دیکھیں گے جبھی کچھ جواب دیا جا سکتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ہمارے ایمان کو ختم کرنے والی چیزیں مارکیٹ میں بہت زیادہ چل رہی ہیں، اس لیے اپنے بچوں کی اور ان کے ایمان کی حفاظت کریں۔ آدمی کو پتہ نہیں چلتا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یاتی علی الناس زمان، لوگوں کے اوپر ایک زمانہ ایسا آئے گا، یمسی مؤمناً ویصبح کافرا، رات میں وہ سوئے گا مسلمان ہو کر لیکن صبح اٹھے گا تو کافر ہو کر۔ رات میں کوئی عقیدہ لے کر کے سو جائے گا، کوئی چیز دیکھ کر کے سو جائے گا، اپنا گمان ایک پیدا کر لے گا دل میں کہ قرآن یہ ہے، حدیث یہ ہے، اس طرح اللہ کے رسول کے بارے میں، قیامت کے بارے میں اس کا عقیدہ کچھ بدل جائے گا اور وہ صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ وَيُصْبِحُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا، صبح میں وہ گھر سے نکلے گا تو ایمان کی حالت میں نکلے گا، لیکن بازار کے اندر ایسے فتنے ہوں گے کہ ان میں یہ مبتلا ہو کر شام کو آتے آتے کافر ہو جائے گا۔ ایسا زمانہ آ گیا ہے، اس لیے اپنے بچوں کی بڑی نگرانی کریں اور تربیت کریں، ان کی نماز کے لیے اٹھائیں، نماز کو لائیں، اور جو قرآن کی تفسیر ہوتی ہے، حدیث کا درس ہوتا ہے، اس میں بٹھائیں اور ان کو نماز کا طریقہ سکھائیں، صحیح طریقے سے وضو کرنا، غسل کرنا۔ ہماری بچیوں کو غسل کرنا نہیں آتا، بچیوں کو غسل کیسے کرنا نہیں آتا ہے۔ کالج میں پڑھنے والی بچی ہے، اب وہ نماز کیسے پڑھتی ہوگی؟ نیل پالش لگائی ہوئی ہے، نماز پڑھ رہی ہے، کیسے اس کی نماز ہو جائے گی؟ نیل پالش ناخن کے اوپر ہے تو پالش کے نیچے پانی نہیں جائے گا، جب پانی نہیں جائے گا تو وضو نہیں ہوگا اور غسل بھی نہیں ہوگا، اور وہ نماز پڑھ رہی ہے، نماز کہاں سے ہو جائے گی؟ موٹے موٹے بیسک مسائل سے بھی آج ہمارے نوجوان ناواقف ہیں، لابلد ہیں۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ صرف دعا کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، عمل کرنا ہے، عمل کرنا ہے، اپنے گھر والوں کی ایمان کی حفاظت کرنا ہے، ورنہ قیامت میں ہمیں جواب دینا پڑے گا۔ اللہ کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے، آخری بات ہے، اللہ کو ہماری کوئی ضرورت، نہ میری ضرورت نہ آپ کی ضرورت ہے۔ ساری دنیا والے نماز پڑھنے والے بن جائیں، اللہ کی بزرگی میں ایک 0.1% بھی اضافہ ہونے والا نہیں، وہ تو لم یزل ولا یزال ہے، ہمیشہ سے وہ جیسا ہے ویسا ہی رہے گا۔ ساری دنیا والے کافر ہو جائیں، اللہ کی بڑائی میں رتی کے برابر بھی فرق آنے والا نہیں۔ ضرورت تو ہمیں ہے، اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ بے نیاز ذات ہے، ضرورت مجھے ہے اور آپ کو ہے کہ ہم اللہ کے خاص بندے بن جائیں۔ دنیا میں ہم ایمان کی فطرت کو لے کر آئے تھے، اسی ایمان کو لے کر ہم اللہ کو پیارے ہو جائیں، یہ ہماری ضرورت ہے۔ اس لیے ہمیں اس کے پیچھے محنت کرنا ہے، فکر کرنا ہے، اور اپنے بچوں کی تربیت کرنا اور اپنے آل اولاد کی حفاظت کرنا ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔